آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ کو ہم نے جن آیات کی تفسیر پڑھی تھی ان آیات میں روزوں کے مسائل اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں. تو ہم نے ان مسائل کا تذکرہ کیا تھا جو ان آیات کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. تاہم کئی اور مسائل رہ گئے ہیں روزوں کے متعلق جن کو ہم بیان نہیں کر سکے تھے. اس لیے ہماری بعض بہنوں کی طرف سے مطالبہ تھا اور ہمارے بعض بھائیوں کی طرف سے بھی مطالبہ تھا کہ آپ روزوں کے جو احکام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو روزوں کے احکام کا علم نہیں ہے. تو اس لیے آج کا درس جو ہے وہ میں نے خاص کیا ہے روزوں کے احکام کے متعلق، کیونکہ ابھی چند ہی دن باقی ہیں اور پھر ماہ رمضان آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے اور اس سے بھرپور طور پر مستفید ہونے کی توفیق دے. اس مبارک مہینے کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بھی اور ہمارے اہل عیال اور بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العزت نجات کا ذریعہ بنائے. اسے اللہ رب العزت ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے روزوں کے احکام تفصیل سے بیان کریں گے اور پھر آخر میں ایک اور ڈیمانڈ بھی ہے ہمارے بھائی کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عمرے کا سیزن ہے اور بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو عمرے کے اہم مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے. تو اور خاص طور پر چونکہ رمضان آنے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمرہ ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں عمرہ کرتے ہیں تو ایسے ہے جیسے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو موقع دیتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ آخر میں عمرے کے احکام اختصار کے ساتھ بیان کروں گا. تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات اپنی جو پچھلے درس میں نے کہی تھی اس کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر فہد بھائی یہاں موجود ہوں تو میں نے ان کے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ وہ فارم بنا کے آئیں. چل رہا ہے وہ تو اس پر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی ہے، کئی پیجز آپ لوگوں میں دے دیں. آپ نہیں، یہ اس پر تو بہت دیر لگ جائے گی. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ 2-3 جگہوں پہ آپ یہ فارم جو ہیں وہ دے دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نام اور اپنے ٹیلی فون نمبرز اور اپنے ای میل ایڈریس لکھ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پروگرام جو ہے آج کا جو پروگرام ہے یہ رمضان المبارک سے پہلے آخری پروگرام ہے اور رمضان میں یہ پروگرام نہیں ہوگا، نہ حدیث کی کلاس ہوگی اور نہ ہی تفسیر کی کلاس ہوگی. تو لیکن ہمارے رمضان المبارک میں کئی خاص پروگرام ہیں، کئی ایسے پروگرام ہیں جن کو ہم نے مرتب کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان پروگراموں کے حوالے سے مطلع رکھیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ اپنی ای میلز لکھ دیں گے، ای میل ایڈریس آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ای میل ایڈریس پہ آپ کو ان پروگراموں کے متعلق اطلاع کر دیں گے. اسی طرح اگر ممکن ہو تو ان فارموں میں سے اگر 1-2 فارم اگر آپ لیڈیز میں بھی بھیج دیں تو لیڈیز بھی جو ہیں وہ اپنے ای میل ایڈریس وغیرہ لکھ دیں، اپنے ٹیلی فون نمبر، تاکہ ہم میسج کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ہم لیڈیز کو بھی اطلاع کر دیں ان پروگراموں کے حوالے سے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان کے بعد ہم جب یہ پروگرام شروع کرنا چاہیں گے دوبارہ ہم یہ حدیث کی کلاس اور یہ قرآن کی کلاس ہم شروع کرنا چاہیں گے تو اس کی بھی آپ کو اطلاع دیں گے کہ کب یہ ہم نے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا تو اس کو شروع کریں گے، لیکن آپ کو اس کی پہلے اطلاع دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب ہم اپنا آج کا درس شروع کرتے ہیں. تو روزے کے لیے قرآن و حدیث میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ الصوم یا الصیام. ہم نے پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں جو آیات پڑھی تھی ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر صیام فرض کیے گئے ہیں. تو صیام کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کہ صوم یا صیام کس کو کہتے ہیں. صوم کا معنی ہے رکنا اور بند کرنا، اور عربی زبان میں تو اس کا معنی رکنا یا بند کرنا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہے؟
شرعی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرنا اور تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صیام۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ ابھی کریں گے تھوڑی دیر بعد، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام سے پرہیز کرنا، ان سے بچنا، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صیام کہلاتا ہے اور اسی کو صوم کہتے ہیں۔ تو یہ صیام کی یا صوم کی تعریف۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، اور جب ہم حکم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں شرعی حکم ذکر کرنا ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس روزے کا ہم نے حکم بیان کرنا ہے، اور اس کا حکم رمضان المبارک کے روزوں کا حکم کیا ہے کہ یہ روزے فرض ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہاں روزوں سے مراد رمضان المبارک کے روزے، عام دنوں کے روزے نہیں مقصود، بلکہ رمضان المبارک کے روزے مقصود ہیں کہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنیادی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر فرمایا تو ان 5 بنیادی ارکان کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کا بھی تذکرہ فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ جب تک یہ روزے نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کا اسلام، آپ کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دین اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں میں سے ایک یہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا بھی ہے، اور پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر، پوری امت کا اجماع ہے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اور اس میں کسی قسم کا کسی بھی فرقے یا کسی بھی جماعت کی یا کسی بھی امام کی طرف سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا اجماع امت کے ساتھ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ لیکن کس پر فرض ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کس پر فرض ہوتے ہیں اور اس کی فرضیت کی کیا شرطیں ہیں۔ ہم ابھی ان شروط کو بیان کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کی کئی شرطیں، 6 شرطیں۔ ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ رمضان مبارک کے روزے کس پر فرض ہوں گے؟ مسلمان پر۔ جو غیر مسلم ہے اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گا اس وقت تک اس پر اسلام کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے احکام کی اتباع کرنا اس کے لیے لازم نہیں ہے کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو جب تک وہ سب سے پہلے اسلام نہیں قبول کرے گا اس وقت تک یہ سارے احکام، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ سارے کے سارے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے جب تک وہ بنیادی طور پر اسلام قبول نہیں کرے گا۔ پہلی شرط رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے کی کہ وہ مسلمان ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان پہ روزے فرض ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان جو بالغ ہو، کیونکہ نابالغ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ ہاں، نابالغ کو روزے رکھنے کی تلقین ضرور کرنی چاہیے، اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اس کو تلقین ضرور کرنی چاہیے کہ وہ روزے رکھے اگر وہ روزے رکھنے کے قابل ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے متعلق حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے کہنے کے باوجود بھی تو اس کو کیا کریں؟ سزا دیں، سزا دینے کا حکم دیا۔ بالکل یہی حکم روزے کے متعلق بھی ہے۔ تو روزے کے متعلق بچے کو حکم دینا چاہیے، بچے کو تلقین کرنی چاہیے کہ تاکہ بچہ خوشی کے ساتھ اس روزے کو رکھنا شروع کرے، اور جب بڑا ہو، جب بالغ ہو تو پھر آسانی سے اس کے لیے روزے رکھنا ممکن ہے۔ لیکن نابالغ پر روزے فرض نہیں ہے اس معنی میں کہ اگر کوئی نابالغ بچہ بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچہ یا کوئی بچی دونوں میں سے کوئی ایک اگر روزے نہ رکھے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے متعلق کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ پر ابھی اللہ کے احکامات لاگو ہی نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کیوں کرے گا؟ نابالغ جو ہے وہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اگر وہ روزے نہ رکھے تو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نابالغ بچوں کو، بچیوں کو تلقین کرنی چاہیے، ان کو روزے رکھنے کی ترغیب بھی دینی چاہیے تاکہ روزہ رکھنے کے جو فضائل ہیں ان فضائل سے یہ نابالغ بچے اور بچیاں فائدہ اٹھا سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر مسلمان
جو بالغ ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ نہیں، وہ مسلمان جو بالغ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عاقل ہوگا تو اس پر روزے فرض ہوں گے، اور اسی طرح باقی اسلام کے احکامات۔ اگر ایک شخص مسلمان ہو، بالغ ہو لیکن عاقل نہ ہو، یعنی اس کا دماغی توازن درست نہ ہو، پاگل ہو، مجنون ہو، اس پر اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، یہ رمضان کے روزے اس پر فرض نہیں ہوں گے۔ یہ تیسری شرط ہے۔ اور کیا ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، اس پر روزے رکھنا فرض ہے؟ نہیں، اس کے لیے چوتھی شرط بھی ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، کیونکہ مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی اس کو اجازت دی گئی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض کو بھی اور مسافر کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ مرض اور سفر کے دوران روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جتنے دن روزے چھوڑے، مریض یا مسافر، اتنے دنوں کو بعد میں قضا کرے اور وہ رمضان کی گنتی پوری کرے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اور کیا ہر مسلمان بالغ، عاقل اور مقیم پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ نہیں، اس کی ایک اور شرط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قادر ہو، وہ روزہ رکھنے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ ایک شخص جو روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ ایک شخص بہت بوڑھا ہو چکا، عمر رسیدہ ہے، اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ وہ کیا کرے؟ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو قادر ہونا، قدرت رکھنا بھی شرط ہے روزے کی فرضیت کی شروط میں سے۔ اور کیا ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، قادر ہو، کیا ہر ایک جس میں یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہوں، کیا اس پر روزہ رکھنا فرض ہے؟ نہیں، اس کی ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، شرعی رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ اور یہ رکاوٹ جو ہے اس کے تعلق خواتین کے ساتھ، کہ خواتین اگر حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، قادر ہیں، مقیم ہیں، لیکن چونکہ رکاوٹ ہے، روزے فرض نہیں ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر، حیض و نفاس کے دنوں میں وہ روزے ان کو چھوڑنا ضروری ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے چھوڑے۔ اس حالت میں روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، تاہم ان ایام میں جو روزے وہ چھوڑیں گی، ان روزوں کو قضا کرنا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزوں کی فرضیت کے لیے 6 شرطیں ہیں جو بھی میں نے ذکر کی ہیں۔ ان 6 شرطوں کے ساتھ روزہ فرض ہوتا ہے۔ اگر ان 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پر جب روزے رکھنا فرض ہو جائے اور فرضیت کی تمام شروط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ روزے رکھنا کب شروع کرے گا اور کب وہ روزے رکھنا بند کرے گا؟ اور اس کا جواب ہم پچھلے درس میں دے چکے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کا انتظار کرے۔ جب رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کی خبر کنفرم ہو جائے اور حکومت کی طرف سے ملک میں رہنے والے لوگوں کو اطلاع دے دی جائے کہ چاند نظر آ چکا، تو اب اس پر فرض ہو گیا کہ وہ روزے رکھے۔ کس پر فرض ہو گیا؟ جس کے اندر یہ 6 کی 6 شرطیں موجود ہیں، اس پر یہ فرض ہو گیا کہ اب وہ روزے رکھے۔ اسی طرح کب یہ روزے رکھنا بند کرے گا؟ جب شوال کے چاند کے نظر آنے کی خبر دی جائے گی اور وہ یقینی خبر ہوگی حکومت کی طرف سے کہ شوال کا چاند نظر آ چکا، تو اب روزے رکھنا یہ بند کر دے گا، چاہے وہ 29 دن ہوں یا 30 دن کے بعد، تو یقینی طور پر روزہ رکھنا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ یقیناً بند ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی اسلامی مہینے کے دن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے ساتھ روزے رکھنے ہیں اور شوال کا چاند نظر آنے کے ساتھ روزے روکنے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو کیا اس خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ لوگوں تمہارے پاس مبارک مہینہ آ چکا، جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، وہ مبارک مہینہ تم پر آ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے۔ یہ اس کی دلیل ہے
کہ اس مبارک مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس روزے کے ارکان کتنے اور اس کے فرائض کتنے، اور یہ مسئلہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے کہ روزے کے 2 ارکان۔ پہلا رکن کیا ہے؟ نیت کرنا، فرضی روزے کی نیت، یعنی رمضان مبارک کے فرضی روزے کی نیت کرنا، یہ روزے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس معنی میں کہ اگر شرط نہ ہو تو مشروط نہیں ہوتا۔ جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اگر کوئی شخص وضو نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے نیت کرنا شرط ہے روزے کے لیے، اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا اور ایسے ہی روزہ رکھ لیتا ہے بغیر نیت کرنے کے، بغیر ارادہ کرنے کے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی گرامی نیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کر دیا کہ آپ کب تک فرضی روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، کہ جو شخص فجر ہونے سے پہلے، اور یہاں فجر سے مراد فجر صادق ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر صادق ہونے سے پہلے تک جو شخص نیت نہیں کرتا اور پختہ عزم نہیں کرتا کہ مجھے آنے والے دن کا روزہ رکھنا ہے، جو نیت نہیں کرتا، پختہ عزم نہیں کرتا، لا صیام له، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں ہوگا اس کا۔ ہاں، نفلی روزے کی اجازت ہے، نفلی روزے کی نیت آپ ظہر تک کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ فجر ہونے کے بعد سے آپ نے کچھ نہ کھایا پیا ہو، یہ نہیں کہ صبح آپ نے پیٹ بھر کے ناشتہ کر لیا ہو اور پھر ظہر سے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے فجر کے طلوع ہونے کے بعد کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو اور روزہ توڑنے والے کاموں میں سے کسی کام کے ارتکاب نہ کیا ہو تو آپ ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی اذان ہونے تک آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فرضی روزے کی جو نیت ہے یہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے کرنا فرض ہے، روزے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نیت کس طرح کریں، اور اس کی وضاحت بھی ہم پچھلے درس میں کر چکے، لیکن پھر مزید وضاحت کے لیے کہ روزے کی جو نیت ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہرگز نہیں، دل کے ارادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ نے رات کو ارادہ کر لیا کہ آنے والے دن کا مجھے روزہ رکھنا ہے، بس وہی آپ کی نیت ہوگی، اور جب آپ سونے لگتے، عموماً ہوتا کیا ہے، لوگ سونے سے پہلے ارادہ کر کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے، سحری کے وقت سحری کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، یہی نیت ہے آپ کی، یہی نیت اور یہی ارادہ آپ کا کافی ہے، آپ نے روزے کی وہ شرط پوری کر دی۔ اور اگر کوئی شخص سونے سے پہلے ارادہ کر کے سو گیا کہ میں آنے والے دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن وہ سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، فجر کی اذان ہوگی، اس کے بعد یہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ اس کے جواب یہ کہ ہاں اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ سحری کھانا روزے کی شرط نہیں ہے۔ روزے کی شرط کیا ہے؟ دل میں ارادہ کرنا، جو آپ نے پہلے ہی کر لیا تھا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لہذا روزے کی نیت زبان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی روزے کی نیت کے زبانی جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جو الفاظ عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں یا انساکیہ کے اندر یا بعض کتابوں کے اندر لکھے جاتے ہیں، جو الفاظ، وہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ الفاظ، یہ اس جیسے دیگر الفاظ جو آپ میں سے بعض لوگوں کو یاد ہوں گے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لہذا زبانی نیت کی بجائے دل کے ارادے کے ساتھ بھی روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ دوسرا جو رکن ہے روزے کے ارکان میں سے وہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر، طلوع فجر سے مراد فجر صادق، صبح صادق ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ روزے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ لہذا جان بوجھ کر کسی ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کہ جس کے ساتھ انسان کا روزہ ٹوٹ جائے، ایسے کسی بھی کام کا ارتکاب جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بھول کر کسی کام کا ارتکاب ہو جائے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، انشاءاللہ وہ مسئلہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ روزے کا دوسرا رکن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب ہم نے روزے کی فرضیت کا ذکر کر دیا، میری بات توجہ سے سنتے رہے، ہم نے روزے کی فرضیت کا ذکر کر دیا کہ روزہ فرض ہے، فرضیت کی شرطیں بھی ہم نے ذکر کر دی کہ کس کس پر فرض ہوتا ہے، کس شخص پر؟
جس میں یہ شرطیں پائی جائیں تو اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اور ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح شروع ہوگا، کس طرح ختم ہوگا، یہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اسی طرح روزے کے ارکان بھی بیان کر دیے۔ آئیے اب روزے کے آداب معلوم کر لیں۔ روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں؟ ان آداب میں بعض آداب وہ ہیں جو واجب ہیں، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان آداب میں بعض آداب ایسے ہیں کہ جو واجب نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چونکہ ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے ان کو آداب کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آداب میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سحری کھانے کی رغبت ہونی چاہیے کہ آپ سحری ضرور کھائیں، کیونکہ سحری کھانا جو ہے یہ برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تسحروا، سحری کھاؤ، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی اس قدر تاکید کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ پائے سحری کرنے کے لیے، صرف پانی کے ایک گھونٹ بھی اگر پا لے تو اس کے ساتھ وہ سحری ضرور کر لے۔ صرف پانی کے ایک گھونٹ بھی ملے تو اس کے ساتھ وہ سحری ضرور کرے، تاکہ سحری کی برکت سے اس کو سحری کی برکت سے وہ محروم نہ ہو۔ سحری کب کھاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سحری کا لفظ ہے یہ سحر سے ہے، اور سحر کا معنی کیا ہے؟ سحر کا معنی کیا ہے؟ عشاء کے بعد کا وقت یا رات کے 11-12 بجے کا وقت نہیں۔ سحری کا وقت جو ہے وہ فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے۔ فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے، وہ سحر کا وقت ہے، لہذا اس وقت سحری کرنی چاہیے۔ سونے سے پہلے اگر کوئی شخص سحری کھا پی کے سوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری لیٹ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو لیٹ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کب تک لیٹ کریں؟ کیا اذان ہونے کے بعد بھی سحری کھا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں سحری کے طور پر؟ نہیں۔ اس کی جو آخری جو حد ہے، سحری کھانے پینے کی جو آخری حد ہے، وہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دی تھی، وہ ہے فجر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب فجر ہو جائے یعنی صبح صادق ہو جائے اور مؤذن اذان کہہ دے، فجر کی اذان، تو پھر وہاں تک رک جانا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کے آگے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، یہ اس کی حد ہے، لہذا اس کے بعد ہرگز نہیں کھانا پینا چاہیے۔ اگر ایک شخص جس کو یہ پتہ چل جائے کہ صبح صادق ہو چکی، ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ صبح صادق ہو چکی، اب صبح صادق کے بعد بھی وہ جان بوجھ کے کھاتا پیتا رہتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ الا یہ کہ ایک شخص پہلے سے سحری کھا رہا ہے، یعنی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے اس نے سحری شروع کی، اور ایک برتن اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اس برتن میں مشروب ہے یا وہ کھانے کا کوئی ایک لقمہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اسی دوران اذان ہو جاتی ہے، اب اس کو اجازت ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جو مشروب، جو پینے کی چیز ہے، یہ اس کو پی لے، یا جو لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کو کھا لے، اس کی اجازت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے، لو اذن المؤذن، حدیث سنیے گا، لو اذن المؤذن والاناء فی یدک، اگر اذان کہنے والا اذان کہہ دے اور برتن آپ کے ہاتھ میں ہو، فلا تضعه، اس برتن کو مت رکھیں، اس برتن کو واپس مت رکھیں، حتی تقضی حاجتک منہ، یہاں تک کہ آپ اس برتن سے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ معنی یہ ہے کہ کوئی مشروب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پی لیں، اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیں، کوئی لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ پڑا ہے، اور آج کل ماشاءاللہ کئی ڈشز ہوتی ہیں، کئی کھانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی میں کس کھانے کا ذکر کروں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، تو پھر انسان یہ سوچے کہ دیکھیں جب تک اذان ختم نہیں ہوتی تو کھا پی سکتے ہیں، تو اذان بھی ماشاءاللہ آج کل مؤذن 5 منٹ تک کہتے رہتے ہیں، تو 5 منٹ تک کھانا پینا جاری رکھنا میرے بھائیوں یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لہذا فجر جب پتہ چل گیا کہ فجر ہو گئی، مؤذن نے اذان کہہ دی، تو پھر فوری طور پر کھانا پینا بند کر دینا چاہیے اور اس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سحری جو ہے اس کو کھانے میں جو برکت، سحری کھانے پینے میں کی جو برکت ہے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ روزے کے آداب میں سے دوسری بات یہ ہے کہ افطاری جلدی کرنی چاہیے، افطاری سحری لیٹ کریں اور افطاری جلدی کریں۔ کتنی جلدی کریں کہ جیسے ہی پیاس لگے
یا بھوک محسوس ہو تو کر لیں؟ نہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اپنا روزہ مکمل کرو کب تک؟ رات تک. اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے. جیسے ہی غروب آفتاب ہو، سورج ڈوب جائے، سورج غروب ہو جائے، فوراً سحری کر لیں، فوراً جو ہے وہ افطاری کر لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر و برکت میں رہیں گے، خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے. لہذا سورج کا غروب ہونا جیسے ہی کنفرم ہو، اس کے ساتھ ہی چاہے اذان شروع نہ بھی ہوئی ہو، لیکن آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو پھر فوراً آپ روزہ کھول سکتے ہیں، افطاری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے زیادہ اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. افطاری جو ہے یہ کس چیز پر کرنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ترجیح دیتے تھے تازہ کھجوروں کو. تازہ کھجور مل جائے تو اس کے ساتھ روزہ افطار کریں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ جو پرانی کھجور ہے، خشک کھجور جو ہے، آپ اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے. اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کچھ گھونٹ پی کر آپ روزہ افطار کر لیتے تھے. اور جہاں پر ایک میں طبی فائدہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ فائدہ یہ ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُن تَمَرَاتٍ حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، کہ اگر کھجوریں نہ ملتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ چند گھونٹ پی لیتے تھے. یہ نہیں کہ 4-5 گلاس پیٹ میں انڈیل دینے چاہیے، نہیں. طبی لحاظ سے زیادہ پانی پینا، پانی چاہے سادہ پانی ہو یا کوئی اور مشروب ہو، طبی لحاظ سے یہ غلط ہے کہ آپ جب سارا دن خالی پیٹ رہے اور پھر اچانک آپ 3-4 گلاس اپنے پیٹ میں انڈیل دیں تو یہ آپ کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ چند گھونٹ پیئے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ساری رات ہے، آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ پی سکتے ہیں، جو بھی مشروبات آپ پینا چاہیں پی سکتے ہیں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان اور ہندوستان میں، اور یہاں بھی شاید کچھ لوگ کرتے ہوں، کہ ماشاءاللہ پوری بالٹی بھر کے رکھ لی جاتی ہے. کس کی؟ دودھ سوڈے کی. دودھ اور اس کے اندر کوئی پیپسی 7 اپ وغیرہ ملا لیتے ہیں، یا لسی بنا لیتے ہیں، یا جناب کوئی شربت وغیرہ بنا لیتے ہیں، روح افزا وغیرہ. تو وہ جگ بھر کے رکھ لیتے ہیں، پوری بالٹی بھر کے رکھ لیتے ہیں سامنے. اور پھر وہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں 10 گلاس پیتا ہوں، وہ صاحب بیٹھے ہیں سامنے ہی. تو دیکھیں یہ اس طرح یہ طبی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے وہ کیا ہے کہ آپ چند گھونٹ پیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا جی، افطار کرنے کی دعا. افطار کرنے کی جو دعا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تھے، حدیث سنیے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ 3 الفاظ ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اس کا معنی کیا ہے؟ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا. یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی یہ بتلاتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ورنہ روزہ افطار کرنے سے پہلے تو نہ پیاس ختم ہوتی ہے، نہ رگیں تر ہوتی ہیں، اور نہ ہی اجر ثابت ہوتا ہے. افطار کرنے کے بعد، تو اس لیے یہ دعا افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے. جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے جو کہ عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے اور اس سے پہلے وہ روزہ افطار ہی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ مؤذن اذان پوری ختم کر دیں، ہاں جی، پھر بھی وہ پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ روزہ افطار کرتے ہیں. تو وہ دعا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ذریعے ثابت نہیں. جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس حوالے سے وہ حدیث ضعیف ہے. لہذا افطاری سے پہلے کوئی دعا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ افطاری سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لہذا افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں. اور خاص طور پر میں یہاں اپنی ماؤں بہنوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو بیچاری آج کل چونکہ کھانے پینے کی اتنی فراوانی ہے، اتنا سامان ہم پہلے ہی جمع کر لیتے ہیں، تو جیسے ہی عصر کے، بلکہ بعض خواتین ظہر کے بعد کچن میں جاتی ہیں اور پھر عین مغرب کے اذان کے وقت بیچاری فارغ ہوتی ہیں، تو یہ وقت جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے.
خواتین کو چاہیے کہ وہ افطاری کا جو بھی ہلکا پھلکا سامان انہوں نے تیار کرنا ہے وہ پہلے تیار کر لیں. ضروری ہے کہ آپ عین افطاری کے وقت ہی آپ وہ سامان تیار کریں. اصل میں بعض مردوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے نا کہ گرم گرم پکوڑے ہونے چاہیے اور گرم گرم سموسے ہونے چاہیے. بیچاری خواتین بھی مجبور ہوتی ہیں, کیا کریں وہ, اگر وہ ایسا نہ کرے تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں. ماؤں بہنوں کو ٹائم دینا چاہیے اور ان کو خود بھی ٹائم دینا چاہیے. پہلے فارغ ہو جائیں, آخری کم از کم جو 10 منٹ ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور دیکھیں نا, اس وقت اللہ رب العزت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دیتا ہے. تو کتنا اہم وقت ہے وہ. اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. کیا ماؤں بہنوں کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں, اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوال کریں, جہنم کی آگ سے آزادی کے سوال کریں اللہ تعالیٰ سے. ضرور یقیناً ان کو بھی ضرورت ہے, لہٰذا خواتین کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ جتنی بھی مانگیں, لیکن افطار کرنے کی دعا افطاری سے پہلے کوئی خاص دعا نہیں, افطار کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دی. اسی طرح میں بات مختصر کرتا ہوں. اسی طرح روزے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے, اور یہ واجب آداب میں سے ہے, کہ روزے کے دوران تمام بے حیائی کی گفتگو سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے. جس کام میں بھی بے حیائی ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور میں یہاں خاص طور پر تنبیہ کرتا ہوں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں ٹی وی ہوتا ہے اور صرف خبریں سننے کے بہانے بھی, اگر کوئی اور پروگرام نہ بھی دیکھیں, کچھ بھی نہ سنیں, صرف خبروں کے بہانے ضرور ٹی وی کھول لیتے ہیں, چلا لیتے ہیں. پھر خبروں سے پہلے جو کمرشلز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کمرشلز میں کیا ہوتا ہے, بے حیائی ہوتی ہے, بے غیرتی ہوتی ہے. اور خواتین جو ہے کوئی بھی کسی بھی چیز کے متعلق, جس چیز کے متعلق کمرشل ہوگا وہ کسی خاتون کے بغیر نہیں ہوگا. اور یہ بڑی آج یعنی عجیب منافقت ہے لوگ میڈیا کی. تو میرے بھائیوں, آپ نے اپنی نظروں کو بچانا ہے, اپنے کانوں کو موسیقی سے بچانا ہے. لہٰذا رمضان کا مہینہ صبر کر لیں, کوئی بات نہیں. اگر آپ دنیا بھر کی خبریں نہیں سنیں گے, نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں. یہ مبارک مہینہ ہو سکتا ہے بعد میں ملے نہ ملے. تو اس مبارک مہینے کی ساعات کو, اس کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں جن کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہو, ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح جھوٹ سے, غیبت کرنے سے, چغل خوری کرنے سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے, بہت ضروری ہے. اسی طرح جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دینے والی ہیں, اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں سے بچنا روزے کی حالت میں بہت ضروری ہے. اسی طرح ایک اور روزے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی خاص طور پر اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کریں. اگر آپ سے کوئی شخص لڑتا جھگڑتا ہے تو آپ کیا کہیں اس کو, انی صائم, کہ میں روزے کی حالت میں, اور میں روزے کی حالت, 2 بار کہیں. ایک اپنے لیے, اپنے آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ آپ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول کریں, اور ایک اس کو بھی دوسری مرتبہ اس کو کہیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں, آپ بھی روزے کی حالت میں کچھ حیا کریں, کچھ اللہ کا خوف کریں اور اپنی زبان کو کنٹرول کریں. تو اس طرح اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, گالی کے جواب میں گالی نہیں دینی چاہیے, اور جو اس طرح کی گندی گفتگو ہوتی ہے اس سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے. ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ روزے کے آداب میں سے وہ یہ ہے کہ کم کھائیں پیئیں, کم کھانا پینا چاہیے, اور زیادہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں. زیادہ کھانا پینا انسان کے لیے مضر ہے میرے بھائیوں. جس طرح کی خطبہ جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ 11 مہینے خوب کھانے پینے کے لیے, اور یہ مہینہ کم کھائیں پیئیں. اور خصوصاً آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری بیماریاں موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں, زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس مہینے کو آپ ڈائٹنگ کا مہینہ سمجھ لیں. اور یہ دیکھیں نا, ڈائٹنگ کے لیے سب سے اچھا مہینہ اور سب سے اچھی چیز جو وہ روزہ ہے. اس سے بہتر ڈائٹنگ نہیں ہو سکتی. تو آپ اس کے ذریعے, روزے کے ذریعے آپ طبی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوگا, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا. اس کے ذریعے بہت سارے طبی فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو کم کھائیں پیئیں. افطاری کے وقت بھی اگر آپ زیادہ کھائیں پیئیں گے تو تراویح پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, اور اسی طرح پھر قیام پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ سحری کے وقت اگر آپ زیادہ کھائیں پیئیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر جب آپ سوئیں گے فجر کی نماز کے بعد آپ یقیناً سونا چاہیں گے, اور آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر پائیں گے, کیونکہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا پیا ہوا ہے اور آپ پر نیند کا غلبہ ہے, نیند کا نشہ سوار ہے آپ پر. تو پھر آپ فوراً چاہیں گے کہ آپ بستر پر جائیں. تو اس لیے وہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور اگر ہو سکے تو اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہیں.
یہ دن بار بار انسان کو نہیں ملتے. ان آداب کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اب آتے ہیں اہل آزاد کی طرف. ہم نے روزے کی فرضیت کی شرطیں ذکر کر دی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس عذر ہوتا ہے اور وہ معذور ہوتے ہیں, ان کو رخصت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ کون, سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلے مسافر سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی, لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سفر اتنا ہو جس میں نماز قصر ہو سکتی ہے. پہلی شرط, مسافر اتنی مسافت پر وہ سفر کر رہا ہو جس میں نماز قصر ہو سکتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو, اپنے اس شہر کو جہاں سے وہ سفر کر رہا ہے اس کو چھوڑ چکا ہو, تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں, ایک شخص نے فرض کریں سفر کرنا ہے ظہر کے وقت اور اس کو پتا ہے سحری کے وقت, اس کو پتا ہے کہ آج مجھے ظہر کے وقت سفر کرنا ہے, تو کیا وہ سحری کے وقت ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ روزہ رکھے ہی نہ, کیا اس کے لیے اجازت ہے اس کی؟ اس کے جواب یہ کہ نہیں, ہرگز اس کو اجازت نہیں ہے. اس کے لیے فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ مقیم ہے, ابھی اس نے سفر شروع ہی نہیں کیا ہے. سفر اس نے شروع کرنا ظہر کے وقت. تو مسافر کو جو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی جو رخصت ہے, ابھی وہ رخصت شروع ہی نہیں ہوئی ہے. رخصت شروع ہونے کا وقت ہی نہیں آیا. وہ وقت تب آئے گا جب آپ سفر کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ حضرات جن کو دن کی کسی گھڑی میں سفر کرنا ہو, ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سحری کے وقت روزہ رکھیں. ہاں, دن کی کسی گھڑی میں جب وہ سفر کر کے چلے جائیں, اپنے ملک کو یا اپنے شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں, سفر پہ روانہ ہو جائیں, اب وہ مسافر ہیں. اب وہ جو روزہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو توڑ سکتے ہیں, اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ سفر اتنا ہو جس میں نماز قصر کر سکتے ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر آپ سفر پہ روانہ ہو چکے ہوں, تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سفر جائز سفر ہو, ایسا سفر نہ ہو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے لیے ہو رہا ہو. کئی لوگ اللہ کی نافرمانی کے لیے سفر کرتے ہیں, تو اللہ کی نافرمانی کے لیے جو سفر ہوگا اس سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. ایک سوال ہے یہاں پر, ایک شخص نے روزے رکھنا شروع کر دیے اپنے ملک کے اندر جہاں پر وہ رہ رہا ہے. یہاں فرض کریں آپ کویت میں رہتے ہیں, یہاں پر آپ نے یکم رمضان سے روزے رکھنا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد آپ میں سے کوئی شخص ہندوستان چلا گیا یا پاکستان چلا گیا یا بنگلہ دیش یا کسی اور ملک میں چلا گیا, اور اس نے باقی روزے اپنے ملک میں جا کے پورے کیے. کچھ روزے یہاں رکھے اور باقی روزے اپنے ملک میں جا کے رکھے یا کسی اور ملک میں جا کے رکھے. اب یہ جو شخص ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ملک میں جہاں یہ مقیم تھا یہاں پر روزے پہلے شروع ہوئے ہوں, اور جہاں پر وہ جا رہا ہے وہاں پر روزے 1 یا 2 دن بعد شروع ہوئے ہوں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس ملک میں یہ تھا وہاں پر روزے بعد میں شروع ہوئے ہوں, اور جس ملک میں یہ جا رہا ہے وہاں پر روزے پہلے شروع ہوئے ہوں. تو اس میں کیا ہوگا, گنتی میں فرق آئے گا. جب رمضان کا مہینہ اس کے لیے جب ختم ہوگا تو گنتی میں فرق آئے گا. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ جس ملک میں چلا جائے گا اس کا حکم اسی ملک کے رہنے والے لوگوں کا حکم ہوگا. جب اس ملک کے رہنے والے لوگ روزے مکمل کریں گے اور عید پڑھیں گے تو یہ بھی انہی کے ساتھ عید پڑھے گا, چاہے اس کے روزے 31 کیوں نہ ہو جائیں اور چاہے اس کے روزے 32 کیوں نہ ہو جائیں. اس کو انہی لوگوں کے ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے اور انہی لوگوں کے ساتھ اس کو عید پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اس کی گنتی پوری ہو جائے تو پھر یہ روزے رکھنا ہی چھوڑ دے. اگر یہ روزے رکھنا چھوڑے گا تو اس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ اشارہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ روزے پورے کرے اور اس کے بعد وہ عید کرے انہی لوگوں کے ساتھ. اچھا, اگر روزے کم ہوں, فرض کریں ایک شخص ہندوستان میں روزے اس نے شروع کیے, پھر یہ یہاں کویت میں آیا, تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں 1 یا 2 دن کے بعد روزے شروع ہوتے ہیں. جب وہ یہاں پر آئے گا, یہاں پر جب عید ہوگی تو اس کے روزوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو عید کے بعد یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. کس ملک کے مطابق؟ اس ملک کے مطابق. اگر یہاں 29 دن
تھا رمضان جو ہے 29 دن کا تھا تو اس کو 29 کی گنتی پوری کرنی چاہیے، اور اگر یہاں 30 دن کا رمضان کا مہینہ تھا تو پھر اس کو 30 کی گنتی پوری کرنی چاہیے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ دوسرا جو ہے جس کے پاس عذر ہوتا ہے وہ مریض ہے۔ مریض بھی مرض کے ایام میں اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، ورنہ جس شخص کے سر میں درد ہو یا ہلکا پھلکا بخار ہو اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن کسی بڑی بیماری میں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اگر کوئی شخص کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو بیماری کے ایام میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، بیماری کی حالت میں روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو پھر روزہ رکھنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے، رخصت ہی نہیں، بلکہ اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ افطار کرے، روزہ چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو خود ہی مت مارو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مت مارو۔ لہذا اگر روزے کی وجہ سے انسان کا نقصان ہو رہا ہو، اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہو، تو پھر روزہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ تاہم بیماری کے ایام میں جتنے روزے آپ چھوڑیں گے ان ایام کی قضا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک شخص بہت بوڑھا ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، تو اس کی اجازت اس طرح سے ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورت ہے، اسی طرح سے حمل کی حالت میں جو عورت ہے، ان دونوں کو اجازت ہے کہ وہ حمل اور رضاعت کی مدت میں روزے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں ان کو چاہیے کہ روزے قضا کریں۔ اگر یہ روزہ قضا کر سکتی ہوں تو بعد میں قضا ضرور کریں، لیکن اگر ایک خاتون بالکل عاجز آ جائے اور وہ روزے قضا نہ کر سکتی ہو تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتی ہے، فدیہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نفاس کی حالت میں بھی روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ دو رکاوٹیں ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکہ دیکھیں دین کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، میں دو مسئلے بڑے اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں حیض و نفاس کے حوالے سے۔ ایک خاتون نے صبح روزہ رکھا اور عین افطاری سے کچھ لمحات پہلے اس کا یہ پیریڈ شروع ہو گیا، تو کیا اس کا یہ روزہ ہو جائے گا؟ نہیں، جیسے ہی یہ پیریڈ شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عصر کے بعد اگر یہ صورتحال شروع ہو عصر کے بعد تو وہ روزہ ہو جاتا ہے، بات غلط ہے، بالکل یہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ افطاری سے کچھ لمحات پہلے بھی اگر یہ صورتحال شروع ہو جائے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ایک خاتون حیض کی حالت میں ہے اور پھر اس کا حیض عین اس وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ہے اور فجر کے طلوع ہونے میں کچھ ہی لمحات باقی، کچھ منٹس باقی ہیں اور بالکل اس کی صورتحال کلیئر ہوگی۔ اب کیا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے؟ ہاں جی، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزے کی نیت کر لے، سحری کھا پی لے، اور اگر اس کو طلوع فجر سے پہلے غسل کرنے کا موقع نہیں بھی ملتا کوئی حرج نہیں ہے، طلوع فجر کے بعد وہ غسل کر لے، لیکن روزہ ضرور رکھے۔ اس حالت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ دن کا روزہ رکھے۔ آخری بات، آج کے روزے کے مسائل میں سے آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے اور کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے بیوی کے پاس جانا، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے۔ نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ اس کے ساتھ کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، یعنی اس روزے کو قضا بھی کرنا ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر رمضان المبارک کے دنوں میں سے کسی دن میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دونوں کا، اور پھر کفارہ بھی دونوں کو دینا پڑے گا۔ اگر دونوں کی خوشی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ دوسری چیز اپنے مادہ منویہ کا اخراج کرنا اپنے اختیار کے ساتھ۔ ایک شخص اگر سویا ہوا ہے، روزے کے دوران سویا ہوا ہے، اس کے بغیر اختیار کے نیند کے اندر اس کا مادہ منویہ خارج ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام اگر ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا،
نیند کی حالت میں. لیکن اگر ایک شخص نے اپنے اختیار کے ساتھ خود بخود اپنا مادہ منویہ خارج کیا کسی بھی طرح سے، اس کی کوئی بھی شکل ہو، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے کھائے پیے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو شخص اس طرح کرے گا اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اس روزے کو قضا کرنا پڑے گا. اور یقینی طور پر وہ شخص بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا کہ جو جان بوجھ کر کھا پی لے اور روزہ توڑ دے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا. لہٰذا جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما هو رزق ساقہ اللہ الیہ، وہ رزق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھیجتا ہے، بھول کر وہ کھا پی لے. لیکن اگر ایک شخص بھول کر کھا پی رہا ہو اور اس کو یاد آ جائے کہ میرا روزہ تھا، تو پھر کیا جو کچھ اس کے سامنے ہو وہ کھا پی لے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، فوری طور پر اس کو کھانا پینا بند کرنا چاہیے. جو کچھ اس کے منہ میں ہے اس کو بھی نکال دینا چاہیے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے بھول کر شروع کر دیا تو پھر آپ کھاتے پیتے ہی رہے یاد آنے کے بعد بھی، اس کی اجازت نہیں ہے. چوتھی چیز جس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے جان بوجھ کے قے کرنا. جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ قے کرے گا تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بیماری کی بنا پر خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پانچویں چیز جس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے سینگی لگوانا حجامت کے ذریعے. حجامت کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنا خون نکلواتا ہے تو گاڑھا خون نکلواتے ہیں لوگ، یہ ایک طبی علاج بھی ہے. کسی شخص کا خون گاڑھا ہو چکا ہو یا خون جو ہے وہ اس کے اندر کوئی تعفن پیدا ہو چکا ہو تو یہ حجامت کے ذریعے خون نکلوایا جا سکتا ہے. لیکن روزے کی حالت میں اگر اس طرح کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ مسئلہ بھی بتا دوں کہ بلڈ ٹیسٹ کروانا ہو تو اس کے لیے خون نکلوایا جا سکتا ہے، اس کے لیے خون دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح وہ دوائیاں کہ جو غذا کا کام دیتی ہیں، مثلا وہ انجیکشن یا وہ گلوکوز کی بوتل یا گلوکوز کے انجیکشن اگر آپ لیں گے جو کہ آپ کو خوراک کا کام دے، جو آپ کی جسمانی خوراک کی ضرورت کو پورا کر دے، تو اس کی وجہ سے بھی یقینی طور پر روزہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ باقی جو انجیکشن ہیں جو صرف دوائی لینے کے لیے آپ لیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ دوائی کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو اور اگر وہ انسولین لیتا ہے، رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کو انسولین اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسولین لے لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا اس کے ساتھ. تو کسی بھی قسم کا انجیکشن لیا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ انجیکشن جو ہے وہ گلوکوز نہ ہو یا غذا کا کام نہ دیتا ہو، صرف دوائی ہو تو اس کو لیا جا سکتا ہے. تو ایک اور بات، دو چیزیں ہیں اور بھی جن کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے. حیض و نفاس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہی یہ شروع ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آخری چیز ہے سگریٹ نوشی کرنا. اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں سگریٹ نوشی کرے گا، جیسے ہی وہ سگریٹ نوشی شروع کرے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ دوائی کے لیے اگر آپ بخاخ استعمال کرتے ہیں، یہ جو سپرے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو، ناک میں استعمال کریں یا گلے میں استعمال کریں، تو الرجی کے لیے اگر آپ بخاخ یا یہ سپرے استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے جو ذرات ہیں، اس دوائی کی جو ذرات ہیں وہ گلے کے ذریعے وہ نیچے تک نہ جائیں، بلکہ اگر وہ گلے تک جاتے ہیں تو آپ تھوک کے ذریعے نکال دیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح اپنی ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. شرط یہ ہے کہ ناک میں جو دوائی ڈالیں وہ گلے کے ذریعے آپ کے نیچے پیٹ تک نہ پہنچے بلکہ گلے میں پہنچے تو آپ اس کو نکال دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کے نکسیر پھوٹتی ہے، نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح مسواک کرتے ہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح کوئی خاتون اگر گھر میں کھانا تیار کر رہی ہے تو اس کا ذائقہ، اس کا نمک وغیرہ چیک کرنے کے لیے اگر وہ اس کو زبان سے چکھتی ہے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو وہ باہر نکال دے. تو میرے بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ساری میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی ہیں. اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو آخر میں سوال کر سکتے ہیں. بس میں اب صرف 5 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. میرے ایک بھائی کی ڈیمانڈ تھی کہ عمرے کے احکام جو ہیں وہ ضرور بیان کریں. دیکھیں، عمرہ اگر آپ کرنے جاتے ہیں تو عمرے کے 4 ارکان. پہلا رکن ہے احرام، جو آپ میقات سے باندھیں گے.
احرام کی چادریں آپ باندھ لیں گے. خواتین عام لباس میں ہی عمرے کی نیت کریں گی. لبیک اللہم عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، زبان کے ساتھ کہیں یا صرف دل میں ارادہ کر لیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. پھر احرام کی آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ممنوع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور کئی پابندیاں ہوتی ہیں. مرد جو ہیں وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے ہیں. خواتین اپنے چہرے پر نقاب نہیں اوڑھ سکتی ہیں، دستانے نہیں پہن سکتی ہیں. یہ ساری پابندیاں جو ہے لاگو ہو جاتی ہیں عمرے کی احرام کی نیت کے ساتھ ہی. جب آپ ان پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے. اس طواف میں ایک چیز خاص ہے، دو چیزیں خاص ہیں. وہ یہ ہیں کہ آپ پہلے 3 چکر جو ہیں وہ ہلکے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آپ لگائیں گے. تیز قدموں کے ساتھ آپ 3 چکر مکمل کریں گے. ایک تو یہ چیز خاص ہے. باقی جو 3-4 چکر ہوں گے وہ نارمل رفتار میں آپ مکمل کریں گے. دوسری چیز جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات اپنی جو چادر انہوں نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے اس کو آپ اپنے دائیں کندھے سے ہٹا لیں. اس کو استوا کہتے ہیں. دائیں کندھا ننگا کر لیں اور اسی کے حالت میں اپنے 7 چکر مکمل کریں. جب آپ یہ 7 چکر مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد مقام ابراہیم پر آپ 2 نفل پڑھیں گے اور یہ سنت طواف ہوتی ہے. 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ زمزم کا پانی پئیں، اپنے سر پر ڈالیں. اس کے بعد آپ چلے جائیں صفا مروہ کی طرف. صفا پہ جا کے آپ وہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 بار پڑھیں اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. صفا پر بھی اور پھر جب آپ مروہ پہ جائیں گے تو وہاں پر بھی اسی طرح ہاتھ اٹھا کے یہ دعا پڑھیں 3 بار اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے یا مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے درمیان میں جہاں پر گرین لائٹس آئیں گی وہاں پر آپ کو تیز قدموں کے ساتھ چلنا پڑے گا، ہلکی رفتار کے ساتھ آپ کو دوڑنا پڑے گا. مردوں کو، خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. خواتین اپنی نارمل رفتار میں ہی یہ سعی پوری کریں گی. 7 چکر لگائیں گے. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر مروہ پہ آپ کا 7واں چکر پورا ہوگا. اس کے بعد آخری کام باقی ہوگا اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حلق کروا دیں، پورا سر مڑوا دیں یا پھر اپنے پورے سر کے بال چھوٹے کروا دیں. اور اگر خواتین ہیں تو خواتین اپنی اگر چوٹی بنی ہوئی ہو تو چوٹی سے 1 انچ کے برابر بال کاٹ دیں یا اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے وہ 1 انچ کے برابر بال کاٹ دیں. تو اس طرح وہ عمرے کی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گی. خواتین اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کینچی ساتھ ہو تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمرے سے یا عمرے کے احرام کی پابندیوں سے آزاد ہونا مقصود ہے تو وہ خود اپنے بال کاٹ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ اختصار کے ساتھ میں نے عمرے کے احکامات بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمرے کی سعادت بھی نصیب فرمائے رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے اور جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور اس میں قیام کی توفیق دے، تراویح پڑھنے کی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، دعائیں اور دیگر عبادات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میرے بھائیو توفیق کی ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا اس وقت تک ہم یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا تو یہ سارے کام بہت آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آخر میں ایک بات یہ ہے کہ ایک بھائی نے یہ ایک پمفلیٹ دیا ہے مجھے. اس کا عنوان ہے ہماری عبادتیں بے اثر کیوں. ہماری عبادتیں بے اثر کیوں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری عبادتیں جو ہیں زیادہ تر وہ بے اثر ہوتی ہیں. مثلا نماز لے لیں آپ. نماز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. لیکن کئی لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتے ہیں. تو ان کی نماز ان کو بے حیائی کے کاموں سے منع نہیں کرتی، بچاتی نہیں ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری نمازیں بے اثر ہیں. ہماری نمازوں کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو اس لیے ہماری نمازیں بالکل بے جان ہو کر رہی ہیں. ان کا وہ فائدہ جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے وہ فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ہماری عبادات کے اندر اخلاص کی کمی. ہماری عبادات کے اندر آج بہت سارے دنیاوی مقاصد شامل ہو گئے. ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تعریف سننے کی خواہش ہے. تو جب یہ مقاصد شامل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادات بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں.
تو یہ ساری عبادات جو ہیں بے اثر کیوں ہیں؟ یہ سارا اس سوال کا جواب آپ کو اس پمفلٹ میں آپ کو ملے گا. تو یہ ہمارے دوست جو ہیں انڈین مسلم ایسوسی ایشن جو ہے اس کی طرف سے یہ پمفلٹ تیار کیا گیا ہے, یہ باہر آپ کو مل جائے گا, اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ پروگرام آخری پروگرام ہے رمضان المبارک سے پہلے. انشاءاللہ رمضان کے بعد جیسے ہی موقع ملے گا تو اس کو ہم ری اسٹارٹ کریں گے, اور اس کی اطلاع آپ کو ای میل کے ذریعے اور انشاءاللہ موبائل کے ذریعے بھی آپ کو دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. مزید جو ہمارے پروگرام ہیں ان پروگراموں میں سے ایک خاص پروگرام جو ہے وہ اس تھرسڈے کو نہیں, نیکسٹ تھرسڈے جو ہے, یعنی اس دن تاریخ ہوگی 26 جولائی. 26 جولائی کو رمضان کی پہلی جمعرات 26 جولائی کو ہمارا پہلا پروگرام ہوگا. کہاں پر؟ مسجد الکبیر میں. مسجد الکبیر میں پروگرام ہوگا جو عصر کی نماز کے بعد شروع ہوگا اور افطاری تک جاری رہے گا. آپ تمام حضرات کو دعوت ہے, آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں, اور خواتین کو بھی دعوت ہے, فیملیز بھی وہاں پر آ سکتی ہیں. انشاءاللہ وہاں پر کئی اہم درس بھی ہوں گے اور افطاری بھی تمام حضرات کے لیے ہوگی, دعا بھی ہوگی وہاں پر. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں. انشاءاللہ باقی پروگراموں کی اطلاع جو ہے وہ آپ کو ای میل کے ذریعے اور SMS کے ذریعے دی جاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. اب میں نے آج کافی سارا ٹائم لے لیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہی امید ہے. تو اگر روزے کے احکامات کے متعلق کوئی اہم سوال ہے آپ کے ذہن میں تو سوالات کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میرے بھائی ایک سن لیجیے ایک بات سن لیجیے. ایک بچہ جس کا نام ارباز خلیل ہے, اس کی عمر کتنی؟ 11 سال کی عمر تھی بیچارے کی, اور وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور وہ اچھا تو وہ فوت ہو چکا ہے. وہ بچہ فوت ہو چکا ہے. تو اس کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت. وہ تو ویسے بھی 11 سال اس کی عمر, ویسے بھی نابالغ ہے, تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرمائے اور اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغ بنائے. یہاں پر ہم درس ختم کرتے ہیں. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا تو میں موجود ہوں. مجھے آپ لے سکتے ہیں. تک تو جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ ہوا ہوتی ہے نا, دوا ہوتی ہے وہ کم مقدار میں وہ اس میں دوائی کے ذرات ہوتے ہیں. ہاں, وہ نکال دینے چاہیے. اچھا, دوبارہ وہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ غذا تو نہیں ہے نا, وہ دوائی غذا نہیں. ہاں, وہ استعمال کر سکتے ہیں. تھوڑا اثر آتا ہے گلے میں, کوئی حرج نہیں, استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا سوال؟ میں نیت ویسے تو روزے کی 19 کو میں فالسی میں روز میں داخل ہوتا ہوں, اس میں یہاں پر نیت کر کے جانا ہے. 19 کو فلائٹ میرا کو بدل ہوتا ہے.